اگلی صبح جاگ جانے کے باوجود بھی ماہروش بستر پر پڑی رہی تھی۔ اپنے ہوش و حواس میں واپس آتے ہی اس کی زہریلی سوچوں نے اسے پھر سے اپنا قیدی بنانا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ کس کس بات پر ماتم کرتی، اپنی عزت کی پامالی پر یا اپنے ایک ہی بچے ہوئے رشتے کے کھو جانے پر۔ کڑی دھوپ میں نرم ٹھنڈی چھاؤں جیسے باپ کے یوں اچانک ساتھ چھوڑ جانے پر وہ تو اور بھی بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے غموں میں کھوئے ہوئے پتھریلی آنکھوں میں اس تبھی کسی کا دھندلا سا عکس لہرایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اپنے آس پاس اس نے شاہانہ کو ڈھونڈنا چاہا، کیونکہ ایک وہی تو تھی جو سارا وقت اس کے قریب رہی تھی۔ اسے نہ پا کر اس کی ویران آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ پھر سے ایک مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ اس سے بھلے جو بھی رشتہ تھا اس سے اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ مرد ذات کے نام سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اس رات اس کی معصومیت اور پاکیزگی ہی نہیں چھینی گئی تھی، بلکہ اس کا اعتبار کا آئینہ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو چکا تھا، اور اس کی چبن اب اس کے ساتھ ساتھ اس سے منسلک رشتے بھی محسوس کرنے والے تھے۔ مجتبی کا خیال ہی اسے ڈرانے والا ثابت ہوا تھا۔ رات وہ اس کے ساتھ ہی تو اس کے گھر آئی تھی۔ اس کا ذہن تھوڑا بہت کام کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک زرد پڑ چکی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس کا پورا وجود لرزا تھا۔ پھیلی آنکھوں میں خوف و ہراس لیے وہ اس طرف دیکھنے لگی کہ تبھی آسیہ نے اندر قدم رکھا۔ بیوی جی، آپ جاگ گئی ہیں؟ میں تو پہلے بھی آئی تھی، تب آپ سو رہی تھی۔ آپ کہیں تو میں ناشتہ بنا دوں کیا؟ مسکرا کر ویلکمنگ انداز اپنائے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کی بے ترتیب سانسیں اسے دیکھ کر تھوڑی سی بحال ہوئی تھی۔ آسیہ کو حیرت ہوئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ ذرا اور آگے بڑھی اور بولی، آپ کو کیا ہوا ہے جی؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر آپ صاحب کو نہ پا کر پریشان ہیں تو وہ تو اپنی امی کو لینے گئے ہیں، ابھی واپس آتے ہوں گے۔ اپنی سوچ بوجھ کے مطابق اسے یہی لگا تھا کہ شاید مجتبی کی غیر موجودگی پر وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ وہ تو اس کے ہونے کے ڈر سے ہی اپنی حالت غیر کر چکی تھی۔ آسیہ کی بات پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ دبی دبی آواز میں روتی وہ اسے حیران و پریشان کر رہی تھی۔ آسیہ بیچاری تو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑا اور اس کے قریب آتے ہوئے اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، جس کا رونا اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ بیوی جی بتائیں تو صحیح، کچھ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا میں صاحب کو فون کروں؟ وہ اس کے پاس ہی گھبرائی ہوئی کھڑی ذرا جھک کر پوچھ رہی تھی کہ تبھی مریم شاہ نے قدم اندر رکھے۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی چادر میں چھپی روتی ہوئی ماہروش کو دیکھ کر وہ جلدی سے اس تک آئی تھی۔ آسیہ تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں انہیں۔ آسیہ نے دیکھ کر سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر جا کر ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر کچھ نہ سمجھ آنے پر کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ لگتا ہے بیوی جی پر کسی بھوت کا سایہ ہے۔ باہر نکل کر وہ آہستگی سے منہ ہی منہ میں بولی تھی۔ مریم شاہ نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا، جو اپنے آس پاس سے بے نیاز لگاتار رونے میں مگن تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا۔ چہرے پر سے اس کے ہاتھ ہٹانے پر ماہروش نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اپنی سیاہ چادر میں لپٹی زرد رنگ سگریٹ سے داغدار کیے چہرہ لیے وہ انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مریم شاہ کا دل بھی کٹا تھا۔ وہ کم عمر سی نوخیز کلی کیسے حیوانیت کے نشے میں رون دی گئی تھی۔ انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا گیا، مگر آج وہی مرد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس قدر پستی میں گر گیا ہے کہ حیوان تو حیوان، شیطان بھی اس سے منہ چھپاتا پھرے۔ بنا کچھ کہے انہوں نے ماہروش کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ اور بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ اپنائیت کا احساس رشتوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ کہ شناسائیوں کا۔ یہ تو کسی کے لیے بھی جاگ سکتا ہے۔ روح کا روح سے اور دل کا دل سے تعلق ہونا کافی ہوتا ہے۔ مریم شاہ خود بھی عورت تھی۔ عزت کی چادر کسی بھی عورت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے وہ خوب جانتی تھی، اور جب یہ تار تار ہوتی ہے تو روح کس طرح آہو بقا کرتی ہے، یہ اس وقت ماہروش کی حالت انہیں بتا رہی تھی۔ وہ اسے رونے سے چپ نہیں کروا رہی تھی، کیونکہ ایسا کرنا ناممکن بھی نہیں تھا۔ اس وقت تسلی دلاسے کے لیے الفاظ منہ سے نکلنا ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کا غم بہت ہی بڑا تھا۔ اس کا رونا بالکل جائز تھا اور شاید ضروری بھی تھا، کیونکہ بعض غم آنسو کی صورت بہہ جائیں تو تبھی بہتر ہوتے ہیں، ورنہ دل پر گرنے کی صورت میں اندر ہی اندر
کسی خون آشام بلا کی مانند خون پیتے رہتے ہیں. زندگی دم توڑتی جاتی ہے اور باہر کسی کو خبر تک نہیں ہوتی. امی کو گھر چھوڑ کر وہ خود پولیس اسٹیشن آیا تھا. جو گاڑی حراست میں لی گئی تھی وہ کرائے کی تھی، اور جس جگہ سے لی گئی تھی وہاں سے ان لوگوں کا جو ریکارڈ حاصل ہوا وہ سب جعلی تھا. یقیناً وہ لوگ پوری پلاننگ سے یہ سب کر رہے تھے اور نہ جانے کب سے کر رہے تھے. تانیہ مراد سے پہلی ملاقات ہی اسے مشکوک لگی تھی. اگلے چند دن میں اس کے بارے میں جو معلومات ملی اس سے کئی زیادہ انکشافات ہوئے تھے. کہیں نہ کہیں اسے پہلے سے ہی لگتا تھا جیسے ڈی آئی جی عابد شیرازی کی بیٹی کی موت اور مہروش کے اغوا دونوں کا ہی کچھ نہ کچھ کنیکشن اسی سے جڑتا ہے. اسی سلسلے میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. جی مجتبیٰ، اب بولو میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ انہیں اپنے خدشات سے آگاہ کر چکا تھا جس پر انہیں تشویش بھی ہوئی تھی. مہروش کے کیس سے وہ بھی آگاہ تھے اور 1 سال پہلے ہی اپنی جوان سالہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں انہوں نے قبر میں اتارا تھا. سرخ آنکھوں اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدہ سے سامنے بیٹھا تھا. سر، میں نے تانیہ مراد کے نام پر رجسٹر سم کارڈز چیک کروائے ہیں. ان میں ایک ایسا بھی ہے جو کبھی ہی استعمال میں لایا جاتا ہے، اور اس پر جتنے بھی کالز ہوئی ہیں سبھی پرائیویٹ نمبرز ہیں. ابتدائی رپورٹس کے مطابق وہ ڈرگز ڈسٹریبیوشن میں ملوث ہے. کچھ بڑے نام بھی اس کیس میں سامنے آ سکتے ہیں. مجھے بس آپ کی سپورٹ چاہیے سر. مجتبیٰ کی بات پر ڈی آئی جی صاحب کو شوق لگا تھا. تانیہ مراد کو وہ جانتے تھے. وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے، یہ ان کی سوچ سے بھی باہر تھا. ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو مجتبیٰ. انشاءاللہ تم تک کوئی پریشر نہیں آنے دیا جائے گا. آج کل ویسے بھی میڈیا پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈرگ سپلائی کا ایشو بہت ہی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایسے میں ہائی اتھارٹی پر کافی پریشر ہے. تو ایسا کرو کہ تم پوری جان لگا دو. کوئی بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے. اس سب میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کی آواز میں ایک عزم اور حوصلہ تھا. وہ کہیں سے سلگتے اور ساتھ ہی کہیں سلگتے غم بھی تھے. ان کی بیٹی کی ڈیتھ بھی ڈرگز لینے سے ہی ہوئی تھی. تھینک یو سو مچ سر. اور آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے. کچھ محتاط انداز اپنا کر کہنے پر انہوں نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو وہ بولا، سر ہو سکتا ہے کہ ہبا کا کیس بھی ری اوپن ہو جائے. میری تب بھی یہی رائے تھی سر. وہ کیس ایسے ہی وڈرا نہیں کرنا چاہیے تھا. اتنا نارمل نہیں تھا جتنا سب کچھ دکھایا گیا اور بتایا گیا. یہ سب کہتے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہا تھا. ڈی آئی جی صاحب کا چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا اور وہ زخمی سے انداز میں مسکرائے تھے. مجتبیٰ، صرف مرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کی فکر بھی کرنی پڑتی ہے. ہبا کے علاوہ میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں. اگر اس کے ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی بات باہر نکلتی جو ذلت اور رسوائی مقدر بنتی، اس نے میری زندہ بیٹیوں کے نصیبوں پر سیاہی مل دینی تھی. ذلت کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کو بھی پچھاڑ کر رکھ دیتا ہے مجتبیٰ. تو میں کیا چیز ہوں؟ پورے 1 سال کے بعد وہ مجتبیٰ کے سامنے بہت ہی شکستہ دلی سے اپنی ہار کا اعتراف کر رہے تھے. مجتبیٰ کو اس وقت ان میں اور نذیر احمد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. سامنے بیٹھا شخص ایک باپ تھا جس کی خاموشی پر وہ بھی خاموش ہو چکا تھا. لیکن مجھے خوشی ہے مجتبیٰ کہ جو بہادری تم نے دکھائی. ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے. تبھی تو یہ سسٹم بھی ٹھیک رہے گا. ادارے بھی اچھی طرح سے کام کریں گے تو تبھی مجرموں کے غلیظ ہاتھوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس بات کو جہاں تک ہو سکے تم راز رکھنا. وکٹم کا نام، اس کی شناخت اور دیگر معلومات سامنے ہرگز نہ آئے. اور تم سے رشتہ تو کسی صورت نہیں. بہرحال جو بھی ہے تم نے رہنا اسی سسٹم میں ہے اور یہاں ایسی باتیں مرد کی کمزوری بنا دی جاتی ہیں. تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ بہت ہی مخلصانہ انداز میں وہ اسے سمجھا رہے تھے. مجتبیٰ کی بات سمجھ کر سر ہلا گیا. چلو اب بتاؤ کہ تانیہ کی گرفتاری کے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں تمہارے پاس؟ سر انشاءاللہ آج شام تک اریسٹ وارنٹ کے ساتھ اس کے گھر پر حاضری دیں گے. مجتبیٰ مسکرا کر پرعزم انداز میں کہتا اب کافی بہتر لگ رہا تھا. گڈ. لیکن اپنی صحت پر بھی تو دھیان دو. نیند پوری کر لو. تمہارے بغیر کام رک نہیں جائے گا. آخر میں اپنے سامنے رکھی اس کی فائل کو کھولتے ہوئے ذرا سا طنزیہ انداز میں انہوں نے لتاڑا بھی تھا. ان کی فکر پر وہ دل سے مسکراتا اپنے سامنے رکھی فائل پر جھکا تھا. کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے.
مشتبہ کا ڈی آئی جی صاحب سے تعلق کافی فرینک تھا. ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر جب جب وہ اسے دیکھتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ کاش اس کے جیسا ان کا بھی کوئی بیٹا ہوتا. اس کی ماں کی تربیت اس کی شخصیت کے رکھ رکھاؤ میں ہی جھلکتی تھی. تانیہ مراد کی گرفتاری کے ساتھ ہی دیگر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی تھی. وہ بڑی سخت جان ثابت ہوئی تھی اور کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، مگر 14 دن کے جوڈیشری ریمانڈ کے دوسرے ہی دن اس کی زبان پر لگا تالا کھل چکا تھا. مہروش کے اغوا کے لیے مخبری اسی ہی نے کی تھی. اس نے اعتراف جرم بھی کیا اور دیگر لوگوں ساتھیوں کا نام بھی بتایا. اب جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب سبھی سلاخوں کے پیچھے جانے والے تھے. پورے 1 ہفتے کے بعد آج وہ چین کی نیند سویا تھا. اگلی صبح معمول کی نسبت اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی. جس دن وہ امی کو لے کر آیا تھا اسی دن سے مہروش ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی. امی مجتبیٰ سے خفا تھی، مگر خوش آئند بات یہ تھی کہ مہروش کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا. مجتبیٰ کو اس جانب سے کم از کم تسلی ہو گئی تھی. ان تمام دنوں میں اس کا براہ راست مہروش سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا. وہ زیادہ تر مریم شاہ کے روم میں ہی پائی جاتی تھی اور اس کی اپنی ٹائمنگ کا بھی آج کل کوئی اتا پتہ نہیں تھا. وہ صبح سویرے کا نکلتا تھا اور آدھی آدھی رات کو واپس آتا. اس سے شدید ناراضگی کے باوجود جب رات کے واپسی پر اسے امی لیونگ ایریا میں اپنا انتظار کرتی ملتی تو اسے ایک سکون کا احساس ہوتا تھا. اب بھی فریش ہو کر وہ نیچے آئے تو اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتی سیب کاٹتی دکھائی دی. ان کے پاس آ کر سلام کرتے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا، جس کا انہوں نے بنا اس کی طرف دیکھے آہستگی سے جواب دیا. آسیہ، مجتبیٰ کے لیے ناشتہ بنا دو. انہوں نے ساتھ ہی ملازموں کو بھی آواز لگائی تھی. مجتبیٰ مسکرا دیا تھا. مائیں ناراض بھی ہو کر کہاں بے نیاز ہوتی ہیں اپنی اولاد سے. امی، کیا آپ مجھ سے ابھی تک خفا ہیں؟ اس کی بات پر ان کے ہاتھ رکے تھے. سر اٹھا کر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا. میں تم سے ناراض نہیں ہوں مجتبیٰ، بس مجھے تم سے ایسی بات کی توقع بالکل نہیں تھی. ایک گہری سانس بھرتے وہ دوبارہ سیب کاٹنے لگی تھی. لیکن امی، آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر میں راہ چلتی عورت کی عزت کرتا ہوں تو کیا خود سے جڑی عورت کی عزت نہیں کروں گا؟ ہمدردی میں ہی صحیح، مگر اب میرا تعلق جڑا ہے تو پورے دل سے نبھاؤں گا اس سے. وہ بیوی ہے میری، میرے نام سے جانی جائے گی، وہ میری عزت کہلائے گی، تو اپنی عزت کی عزت کروانا بھی میری ذمہ داری ہے امی. اور چچا جان سے میں بات خود کر لوں گا، آپ اس کی فکر مت کریں، بس آپ میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ مہروش بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی. ان کے ہاتھ سے چاقو لے کر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیے وہ مکمل سنجیدگی سے بہت ہی سوچ سمجھ کر اس دن پوچھے گئے ان کے سبھی سوالوں کے جواب دے رہا تھا. اتنے دن لینے کا مقصد بھی وہ خود کو سمجھنے کا تھا. وہ اپنے احساسات اور جذبات کو ہر اینگل سے پرکھ کر اس کی حیثیت کا تعین کرنا چاہتا تھا. اتنے دنوں بعد مریم شاہ نے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا اور اس کا ہاتھ تھپکا. میں دوں کہ تمہارا ساتھ مجتبیٰ، مگر احتیاط سے بیٹا، کیونکہ یہ بہت مشکل ہونے والا ہے. مہروش کی نفسیاتی اور جذباتی حالت بہت ہی قابل رحم ہے اس وقت. پچھلے 8 دن سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے. تم جانتے ہو اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ یا پھر ملازمہ کے ساتھ رہنے دوں. وہ کسی صورت تمہارے روم میں رہنے کو تیار نہیں. رات کو اٹھ کر وہ روتی ہے، اپنے آس پاس سے بے خبر. کئی گھنٹے وہ خیالوں میں کھوئی رہتی ہے. پکارے جانے پر وہ چونک سی جاتی ہے. ٹی وی پر بھی کوئی مردانہ آواز سن لے تو وہ فوراً ڈر جاتی ہے. اسے سمیٹنا بہت مشکل ہونے والا ہے مجتبیٰ. میری تو چند دنوں میں ہی بس ہو گئی ہے. اس کی حالت پر میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے. اب بھی افسردگی سے کہتے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. مجتبیٰ جو پوری طرح سے ان کی طرف مڑا تھا، قدموں کی آہٹ پر پیچھے مڑا تو آسمانی رنگ کی قمیض کے ساتھ سفید شلوار اور بڑے سے چکن کے دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیے وہ اپنا بایاں گال بھی پوری طرح سے چھپائے ہوئی تھی. دائیں طرف سے اس کا چہرہ آدھا دکھائی دے رہا تھا. سامنے ہی غیر متوقع طور پر اسے پا کر اس کے قدم وہیں پر جم سے گئے تھے. آنکھوں سے ایک دم وحشت ٹپکی اور چہرے پر پھیلا خوف مجتبیٰ کو بھی محسوس ہوا تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اس مہروش نے اس قدر زور سے بینچی تھی کہ اپنے ہی ناخن اس کی ہتھیلی میں پیوست ہو گئے تھے. مہروش، آ جاؤ بیٹا. اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مریم شاہ نے اسے پکارا. خوف زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے تھوک نگل کر خشک کانٹا ہوتے گلے کو تر کیا اور بولی، میں بعد میں آ جاؤں گی. 2 قدم پیچھے الٹے لیٹتے وہ کہتے ہوئے ہکلائی تھی اور پھر پیچھے مڑ کر وہ جلدی سے چلی گئی تھی.
یہاں تک کہ صوفے کی سائڈ پر دھرا چھوٹا میز بھی اسے دکھائی نہ دیا۔ جھٹکا سا کھاتے وہ ہلکا سے جھکی، اس کے گھٹنے کو بہت زور سے اس کا کونا لگا تھا، مگر وہ پھر بھی بے حس بنی بنا روکے آگے بڑھ گئی تھی۔ نظروں سے گم ہونے تک مجتبیٰ اور مریم کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ گردن موڑے سیدھا ہو کر بیٹھا تو مریم نے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ اتنے دنوں میں وہ کچھ تو سنبھل گئی ہوگی، مگر وہ تو ابھی بھی ڈر کی انہی حدوں کو چھو رہی تھی۔ آسیہ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تھی، اس کے سامنے رکھ کر وہ واپس ہوئی تو مریم کی آواز نے اسے سوچوں کے جہاں سے حال میں واپس لایا۔ ناشتہ کر لو مجتبیٰ، اسے کچھ وقت دو، اتنا جلدی سب ٹھیک ہو جانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ایک کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے جس کے لیے تمہارا مضبوط اور پرسکون رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ماں کی بات سن کر سر ہلاتا وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے لگا۔ اس کا دل ناشتے سے ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا، مگر امی کے سامنے اب ناشتے سے انکار کر کے وہ اپنی سختی کو خود آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم ناشتہ کرو، میں اسے دیکھتی ہوں، کھانے پینے میں بہت تنگ کرتی ہے تمہاری بیوی۔ سیب والی پلیٹ ہاتھ میں لیے وہ اٹھ کر اس کا کندھا تھپ تھپاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور مجتبیٰ غائب دماغی سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے منہ میں ڈالتا خود کہیں اور ہی سوچوں کے جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ 2 سیٹر صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی وہ آسمان کی طرف دیکھتی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ مریم شاہ کے ساتھ بیٹھنے پر وہ چونکے بنا رہ نہ سکی اور پھر انہیں دیکھ کر وہ دوبارہ پرسکون ہوئی۔ مہروش، یہ لو بیٹا کھاؤ۔ یہ نرمی سے اس کے سامنے میز پر پلیٹ رکھتے انہوں نے اسے متوجہ کیا۔ مہروش نے صرف ایک نظر سامنے ڈالی اور پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھی مگر آواز بھرائی ہوئی سی لگتی تھی۔ ایسا نہیں کہتے مہروش، بری بات، کھانے پینے کی چیز سامنے پڑی ہو تو یوں انکار نہیں کرتے، یہ نعمتوں سے ناشکری ہوتی ہے۔ بھوک تو فطری سا عمل ہے بچے، وقت اور کیفیت کیسی بھی ہو پیٹ تو کھانا مانگتا ہے نا۔ یہ تو دل ہے جو اس پر بھوک نہ ہونے کے فتوے عائد کر دیتا ہے۔ اب چلو شاباش، چپ چاپ یہ کھاؤ، ورنہ مجتبیٰ کی طرح تمہیں بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں مریم شاہ نے جان بوجھ کر مجتبیٰ کا ذکر کیا تھا۔ ساتھ ساتھ کے نکھیوں سے اس کے چہرے پر بدلتے موسم کے رنگ دیکھ کر بھی انجان بن گئی تھی۔ اب کی بار اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ پلیٹ میں سے سیب اٹھا کر دانتوں سے وہ کھانے لگی تھی۔ مریم شاہ نے اس کے پاس سے اٹھ کر گلاس ونڈو کے سامنے پڑے پردے ہٹائے تھے۔ چھن چھن کرتی دھوپ اندر پڑ کر روشنی بکھیرتی چلی گئی۔ پلٹ کر دوبارہ انہوں نے اسے دیکھا۔ جسمانی طور پر وہ پہلے سے بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے زخم بھی ٹھیک ہو چکے تھے۔ چہرے اور گردن پر جھلسنے کے اب سیاہ دبے بڑے واضح دکھائی دیتے تھے، جنہیں وہ ہر وقت دوپٹے کی اوٹ میں چھپائے رکھتی تھی۔ سر کا دوپٹہ ذرا سا سرکا تھا، بالوں کی نمی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شاید ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ سنو بیٹا، موسم اب بدل رہا ہے، اتنا نہانے سے تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ صبح سویرے شاور لے لیا تھا تو ابھی دوبارہ کیوں لیا؟ سرسری سے انداز اپناتے انہوں نے اسے جیسے ٹوکا تھا۔ بدلے میں مہروش نے درد سے نگاہیں چرائی تھی، اور یہ تو مریم شاہ بھی جانتی تھی کہ وہ دن میں کئی بار گھنٹوں شاور کے نیچے بیٹھی رہتی تھی، مگر جس گندگی کو وہ دور کرنا چاہتی تھی وہ پھر بھی ہو نہیں پاتی تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے بعض حقیقتوں سے نظریں جان بوجھ کر چرانی پڑتی ہیں، کیونکہ اسی میں بہتری پوشیدہ ہوتی ہے ہم سے جڑے رشتوں کی، ہمارے پیاروں کی، اور مریم شاہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ مہروش کی بہتری اور مجتبیٰ اور اس کے رشتے کو منوانے کے لیے انہیں ایسی بہت سی باتوں کو نہ صرف اگنور کرنا تھا بلکہ اسے بھی ان کے چنگل سے باہر نکالنا تھا۔ وہ جو ہی اپنے آفس پہنچا تو اس کے اہلکار نے اسے تانیہ مراد کے ماں باپ کے آنے کی اطلاع دی، جو کافی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انہیں اندر بھیجنے کا کہہ کر وہ خود آرام دہ انداز میں پیچھے ٹیک لگا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز مراد پریشان حال سے اندر آئے تھے۔ اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی تو بتائیے مراد صاحب، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ وہ سیدھا ہوتا بیٹھا انہیں دیکھتا ہی پروفیشنل انداز اپنائے ہوئے تھا۔ سر، میری بیٹی بے قصور ہے، کوئی اسے پھنسا رہا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کی بات پر اس کی بھویں آپس میں جڑی تھی۔ اچھا تو پھر بتائیں، سارے ثبوت کیوں آپ کی بیٹی کے خلاف ہیں؟ آپ کی بیٹی بے قصور بیٹی اپنے منہ سے اعتراف جرم کر رہی ہے سر۔ عدالت سے اسے گلٹی ثابت ہونے کے بعد گرفتاری کا حکم دے چکی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے کا مظاہرہ کر بیٹھا تھا۔
مراد کے جھکے کندھے کچھ اور جھک گئے تھے. ان کی بیوی تو باقاعدہ رونے لگی تھی. جھکی آنکھوں کے ساتھ بہت دکھ سے وہ پھر سے ہمت کرتے ہوئے بولے, سر میں بیٹی والا ہوں, لوگ سو طرح کی باتیں بنا رہے ہیں, میں کیا کروں؟ ہاں تو جس کے ساتھ اس نے یہ سب کیا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا, اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی عزتوں کی وہ سوداگر بنی ہوئی تھی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے والدین پر جو اپنی اولاد سے اس قدر غافل ہو بیٹھتے ہیں کہ کبھی جان ہی نہیں پاتے کہ ان کی اولاد کس طرح سانپ بن کر کسی اور کی اولاد کو ڈس رہی ہے. آپ ایک معمولی کلرک ہیں, مگر آپ کی بیٹی کا جو لائف سٹائل تھا, کبھی آپ نے پوچھا کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے؟ وہ بڑے ہی سخت لہجے میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا تھا. ابھی بھی سامنے بیٹھا شخص صرف اپنی بیٹی اور اپنی عزت کا دکھ منا رہا تھا. سر وہ تو کہتی تھی کہ وہ آن لائن کوئی کام کرتی ہے جس کے پیسے اسے ملتے ہیں. دوپٹے سے ناک سے بہتا پانی صاف کرتے اس بار کا جواب اس کی ماں کی طرف سے آیا تھا. مجتبیٰ کو سامنے بیٹھی خاتون سے ہمدردی بھی ہوئی تھی اور ان پر غصہ بھی آیا تھا. جوان اولاد کے ماں باپ کو اتنی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تلخی سے مسکرایا اور پھر بولا, اور آپ نے اس کی بات پر اندھا اعتماد کر لیا؟ ایک بار بھی خود سے آپ نے یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کری؟ ارے آپ کرتے بھی کیوں؟ پیسے جو آتے تھے آپ کے گھر اس لیے نا. مگر آپ کی یہ غفلت آپ کی بیٹی کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے. اب آپ بھگتیں. اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا, آنکھوں میں سرد مہری اور آتش سلگنے لگی تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ صفاقی پر اتر آیا تھا, مگر اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر سچ میں اس کا خون کھول اٹھا تھا. کیونکہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو ہر کام کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کی اولاد دوسروں کے گھروں کو تباہ کرتی ہے. اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ان کی اولاد منہ کے بل گرتی ہے, تو تب ان کے ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں. دیکھیے, بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یوں پولیس اسٹیشن کے چکر لگا لگا کر خود کو مت تھکائیں. ہاں آپ عدالت جا سکتے ہیں, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈرگز سپلائی اور ایک لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے سنگین جرم میں انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو مایوسی ہوگی. آپ کی بیٹی کو سزا مل کر رہے گی. اپنی بات پر زور دیتے ہوئے یہ بات کہہ کر اس نے گویا بات ختم کی اور اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا. پھر وہ سامنے رکھی فائل کو کھولنے لگا. ان دونوں میاں بیوی نے اس کے انداز کو دیکھ کر پھر ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر ہار مان کر وہ اٹھ کر باہر نکل گئے. ان دونوں کے جانے کے بعد مجتبیٰ نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے سر کو جھٹکا تھا. اسے ان دونوں کو اب بھی صرف اپنی بیٹی کے بچانے کے لالے پڑے دیکھ کر شدید غم و غصے کی کیفیت نے آن گھیرا تھا. کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے خود سے جڑے رشتوں کے گھناؤنے چہرے دیکھ کر بھی مظلوم سے ہمدردی نہ ہو, پھر بھی ظالم کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے پھرتے ہوں. وقت نے اس کے جاہو جلال سے تمتماتا چہرہ دیکھ کر پر اسرار سے تبسم بکھیرا تھا. بہت جلد وہ بھی خونی رشتوں کی کسوٹی پر پرکھا جانے والا تھا. مریم شاہ نماز پڑھ کر اٹھی اور جائے نماز طے کر کے واپس جیسے ہی مڑی تو بیڈ پر گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے وہ عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی. انہیں اکثر اس کی نگاہوں میں چھپی وہ چیختی ہوئی خاموشی خوف زدہ کرتی تھی. دوپٹہ تھوڑی سی ذرا سے نیچے ڈھیلا کرتے وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی, مہاروش ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ آپ کتنی خوش قسمت ہیں امی, اللہ نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے رکھی ہے. حسرت بھرے لہجے میں ان کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی تو مریم شاہ مسکرا دی. اتنے دنوں میں یہ اس کا پہلا لمبا جملہ تھا. اس کی چپ ٹوٹنے لگی تھی. بیٹا, یہ در تو اللہ نے ہر مسلمان کے لیے کھول رکھا ہے, بلکہ اللہ کی ذات تو منتظر رہتی ہے کہ کون ہے جو اس کی پکار پر لبیک کہتا کھینچا چلائے, اور پھر وہ کامیابی والا کہلائے گا. ان کے نرمی سے کہنے پر وہ چپ رہی اور بس ویران آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی. تم بھی نماز پڑھا کرو نا بیٹا, دل کو سکون آتا ہے نماز پڑھنے سے. اسے ویسے ہی خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولی تو مہاروش نے حیرت سے انہیں دیکھا. میں کیسے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ کیوں بیٹا, کیا تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی؟ مریم شاہ کو حیرت ہوئی تو مہاروش اداسی سے مسکرائی. نہیں آتی تو ہے, آپ کو پتا ہے فجر کو تو میری آنکھ الارم بجنے سے پہلے ہی کھل جاتی تھی. ابو کو بھی میں ہی جگایا کرتی تھی نماز کے لیے, مگر تب تو میں پاک تھی نا امی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں شرمندگی نہیں ہوتی تھی مجھے. وہ اپنی بات کرتے ہوئے رکی, پھر تھوڑا اور ان کی طرف سرک کر ان کا ہاتھ پکڑا.
اس کے انداز میں بدحواسی اور ایک عجیب سی دیوانگی جھلک رہی تھی، جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہونے کو تھے، جیسے برداشت کا دامن نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو۔ مگر امی، اب تو میں پاک نہیں رہی نا، میں تو ناپاک ہو چکی ہوں، اور ایسی گندگی میرے وجود سے چمٹ گئی ہے کہ بار بار نہانے سے بھی دور نہیں ہو رہی۔ اتنا رگڑ رگڑ کر خود کو دھوتی ہوں، نہاتی ہوں، مگر پھر بھی دیکھیں میں وہی کی وہی ہوں۔ میں پاک ہو ہی نہیں پاتی امی۔ اللہ تو پاک ہے نا، وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور میں ایسی حالت میں کیسے اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں؟ اس کے درد میں ڈوبے الفاظ انہیں حیران کر گئے تھے۔ وہ تکلیف بھری نظروں سے بس انہیں دیکھتی رہے گی، جس کے گال اب آنسو سے تر ہونے لگے تھے۔ مریم شاہ کی زبان بھی بند ہو گئی تھی، کچھ بھی بولنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ ان کے سامنے بیٹھی 18 سال کی وہ لڑکی، اس کی یہ باتیں ان کے عورت کے منہ پر جیسے تمانچے جیسے تھے۔ یہ اللہ کی بنائی کیسی مخلوق تھی کہ جسے اپنا نائب مقرر کر کے دنیا میں اتارا گیا، مگر اس کی بدصورت ایسی سامنے آئی جس کا شکار ہوئی ایک معصوم جان بنا کسی جرم کے بھی خود کو گناہگار تصور کرتی۔ انسانوں سے تو کیا، اپنے بنانے والے خدا سے بھی چھپتی پھر رہی تھی۔ بنا کچھ کہے انہوں نے بھی اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ چوکٹ پر کھڑے دنگ کیفیت کا شکار مجتبیٰ میں اتنی اخلاقی جرت نہ رہی تھی کہ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے کھڑا بھی ہو پاتا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلنا تھا اس کا حال پوچھنے کے لیے، مگر جس حال میں اسے دیکھ لیا تھا اب کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی کب رہی تھی۔ بنا اپنی وہاں موجودگی کا ان دونوں میں سے کسی کو بھی احساس دلائے وہ اپنی ضبط سے لال ہوئی رنگت کے ساتھ پلٹتا چلا گیا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر گزر گئی تھی جب انہوں نے خود کو کچھ کہنے کی ہمت دلائی۔ آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کر کے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی مریم شاہ نے بولنا شروع کیا۔ مہروش، تم جانتی ہو ایک دن ہم سب نے اپنے پروردگار عالم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس دن سب سے بڑی عدالت لگائی جائے گی۔ ایک بہت ہی بڑے میدان میں انسانوں کا پورا لشکر ہوگا، وہاں مخلوق کے ساتھ ساتھ ہمارا خالق بھی موجود ہوگا، اور اس دن مہروش اللہ تمہیں معصوم اس میں سے اٹھائے گا۔ تمہاری بے گناہی اور پاک دامنی کی گواہی وہ ذات خود دے گی جس کے آگے میرے، تمہارے یا پھر کسی دوسرے کی تیسرے کی کہے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو کیا اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے جو تمہیں پاک باز ثابت کرے؟ مریم شاہ کے الفاظ جادو کی طرح اس پر اثر کرنے لگے تھے۔ اس کی جھلستی روح پر ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ اس کی دل کی بے کلی ان پلوں میں کسی وجدانی کیفیت کے زیر اثر لمحوں میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک گرہ تھی جو کھلتی چلی گئی۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی کی نئی نوید سنا جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں پنپتے پیچیدہ ان سوالوں کا جواب اکثر عام سی باتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ مہروش، اس دن اللہ پھر تم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیوں کیا؟ یہ جسم، یہ روح تو میری امانت تھی، کسی ظالم کے لیے کیوں تم اپنے جسم کو سزا دیتی رہی؟ وہ تم سے یہ بھی پوچھے گا مہروش کہ جب میں نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا تو تم نے کیا کیا؟ ہاں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تک صرف وہی مشکل آتی ہے جسے اللہ اس تک آنے دیتا ہے۔ ہر تکلیف اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تنگی اور تکلیف میں بھی اسے یاد رکھے گا اور اس پر صبر کرے گا۔ خوشحالی میں تو سبھی شکر کرتے ہیں، یہ تو مصیبت ہے جو آ جائے تو کمزور ایمان والے اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن مہروش، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ جان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس آزمائش کے لیے انہیں سلیکٹ کیا ہے تو بے شک اس میں کوئی ان کے لیے بہتری ہوگی جو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ مگر میرا رب سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے جب اللہ ان پر شکر کرنے کے در کھول دیتا ہے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں مہروش کہ اللہ تمہیں یہ ہمت دے، توفیق دے، اور تم دیکھنا کہ کچھ سال بعد ہی صحیح پر تمہیں وہ ضرور بتائے گا کہ اس نے تمہیں اس مشکل میں کیوں ڈالا تھا۔ پھر وہ اپنے چھپے ہوئے راز تم پر کھول دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ ابھی اٹھو اور وضو کرو اور پورے حق کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ وہ ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے سامنے جی بھر کر رو بھی لینا، کیونکہ جو انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو پھر خالق اس کے آنسو مخلوق کے سامنے کبھی نہیں رولتا۔
اپنا سارا درد کہہ دینا تم اللہ سے، وہ بہترین طبیب ہے، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہاری روح کو ٹھیک کرے گا، تمہارے دل کو پھر سے آباد کرے گا۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر آخر میں وہ مسکرائی تھی۔ ان کی باتوں کے زیر اثر وہ جو کسی اور ہی جہاں کا سفر کر رہی تھی اسی لمحے واپس آئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گرا تھا، مگر وہ کسی درد یا کسی رنجش کا شاخسانہ نہیں تھا، نہ ہی وہ خوشی کا آنسو تھا، وہ تو سکون کا آنسو تھا، اور وہی انمول آنسو تھا۔ سکون کے آنسو ہر آنکھ سے نہیں چھلک جایا کرتے، ہر آنکھ کا نصیب بھی نہیں بن جایا کرتے۔ وہ آنسو تو صرف ایسے لوگوں کو عطا کی جاتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوں۔ اس پر ہوئے ظلم نے اس کی مسکان کو چھین لیا تھا، مگر آج پورے 17 دن کے بعد اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکال کر ان کا ہاتھ تھاما، اور پھر پوری عقیدت سے ان کے ہاتھ کی پشت کو اپنے ہونٹوں سے اس نے چوم لیا تھا۔ نم آنکھوں میں شکر لیے وہ ہولے سے مسکائی تھی۔ اس نے بنا ایک لفظ بھی کہے اپنے احساسات بڑی بخوبی اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے ان تک پہنچا دیے تھے۔ مریم شاہ بھی اس کی اس حرکت پر پورے دل سے مسکرائی تھی۔ بے اختیار ان کے دل سے اس کے لیے دعا نکلی تھی، اور کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو مانگنے سے پہلے ہی قبول کر دی جاتی ہیں۔ چلو اٹھو بھی اب، انہوں نے اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ فوراً تیر کی تیزی سے اٹھی، جیسے کسی نے اس کے پیروں میں ڈالی کی ساری زنجیریں کھول دی ہوں۔ جس لمحے وہ جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی، مریم شاہ کمرہ چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ مہروش نے نماز کی نیت باندھی، وہ پوری توجہ سے نماز پڑھ رہی تھی۔ جوں جوں وہ نماز پڑھ رہی تھی اس کا دل میں سکون اتر رہا تھا۔ پہلے اس کی آنکھیں دھندلائی، جب وہ رکوع کی حالت میں جھکی تو اس کی پلکیں چھلک اٹھی تھی، اور سجدے تک جاتے جاتے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے زخموں کی ہیلنگ کا پروسیس شروع ہو گیا تھا، اس کے دل کی حالت بدلنے لگی تھی، اس کی روح کا سکون واپسی کے پر تولنے لگا تھا۔ مجتبیٰ شاہ اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ مریم شاہ کے بے حد اصرار پر بھی وہ نے ساتھ نہیں لایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چچا جان اس کی بات پر ناخوش ہوں گے، وہ اس پر گرجیں گے، برسیں گے، اور اپنی ماں کو کسی کے سامنے وہ شرمندہ ہوتے تو دیکھ نہیں سکتا تھا نا۔ یہ اس کا فیصلہ تھا تو نتیجہ بھی اس کو ہی بھگتنا تھا۔ کیوں بھائی برخوردار، اس بار تو بڑے دنوں بعد چکر لگائے تم نے؟ بھابھی بھی گئی تو سرسری ہی سے ہی 1-2 بار فون پر بات ہو سکی ہے۔ میں اور رخسار تو شہر آنے کا سوچ رہے تھے، تم بتاؤ سب خیری تو ہے؟ اس کے سامنے ہی صوفے پر بوسکی کا سوٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ جڑائے وہ اپنی باروب شخصیت کے برعکس اس سے مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ جی چچا جان، آپ جانتے تو ہیں میری جو جاب ہے اس میں کوئی وقت نہیں ہوتا، اور پھر آج کل ہم 1-2 بہت ہی اہم کیسز الجھا رہے ہیں نا، اس لیے بہت زیادہ بزی ہوں۔ اتنے میں چچی بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر چائے ان کے ہاتھ سے لی۔ ارے مجھے تو شروع سے ہی اس نوکری چاکری پر اعتراض تھا بیٹا۔ ارے بھائی اپنی زمین جائیداد سنبھالو، اتنا سب کچھ تو ہے، تو کس لیے 50-60 ہزار کی نوکری کے لیے تم خوار ہوتے پھر رہے ہو؟ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں بچے کا جی خراب کر رہے ہیں آپ؟ اس کا شوق ہے تو کرنے دینے سے نوکری۔ چچی جان فوری طور پر اس کی حمایت میں بولتے ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مجتبیٰ نے اپنے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتا وہ دونوں ہاتھ کو آپس میں بند کیے ہوئے تھا۔ چچا جان، میں آج آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ کہو بھائی، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت؟ ہاں چچا جان، شکریہ آپ کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، یا پھر میرے فیصلے پر آپ کو اعتراض بھی ہو، مگر پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ ابو کے بعد آپ میرے لیے ان کے جیسے ہی ہیں۔ مجتبیٰ سیدھی بات کرنے کا عادی تھا، مگر آج وہ سیدھی بات کر نہیں پا رہا تھا۔ چچا جان سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گھمبیر ہے۔ وہ غیر محسوس انداز میں چونکے، مگر انہوں نے اظہار نہ کیا۔ چچا جان، میرے ایک کولیگ تھے، ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک بیٹی کے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اس وقت انہیں صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ ان کے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ بہت آرام سے سوچ سمجھ کر بول رہا تھا، تبھی ایک لمحے کو رکا، انہیں دیکھا اور پھر اسے بولا، ان کے مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی چچا جان میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس کے الفاظ ان دونوں پر بم بن کر پھٹے تھے۔ مہروش کے ساتھ ہوئے حادثے کو وہ جان بوجھ کر چھپا گیا تھا،
وہ دونوں تو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے ہوش فرید شاہ کو آیا تھا، جن کی بے یقینی اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسے کیسے تم نے نکاح کر لیا؟ شدید غصے میں وہ ایک جھٹکے سے بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر ناگواری کی ایک بڑی سی تہ جم گئی تھی۔ چچا جان، یہی سچ ہے، میں آپ کو پہلے نہیں بتا سکا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امی یہاں جو بات کر کے گئی تھی، میں اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں۔ انسان جو سوچتا ہے چچا جان، اس پر تقدیر کا لکھا ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ فریحہ، بس خبردار، جو میری بیٹی کا نام بھی لیا تم نے اپنی زبان سے، اسے تم سے 1000 درجے بہتر مل جائے گا۔ چچا جان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے سلگتی آواز میں اسے کہا تھا۔ رخسار بھی جیسے ہوش میں آتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجتبیٰ نے ان کی بات سن کر سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر مہروش کو اس وقت مجھ سے کوئی بہتر مل پانا ناممکن تھا۔ جھکی آنکھوں کے ساتھ وہ اب بھی بہت احترام سے ان کی کڑوی کسیلیں باتیں نہ صرف سن رہا تھا، بلکہ بنا برا منہ بنائے اپنے کیے کی صفائی بھی دے رہا تھا۔ وہ اس سے بڑے تھے، ناراض ہونے کا حق رکھتے تھے۔ اس کی بات پر انہوں نے غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چچی تو اڑی رنگت کے ساتھ خاموش تماشائی بنی ان دونوں کے منہ دیکھ رہی تھی۔ اب تم فضول کی باتیں مت کرو مجتبیٰ شاہ، صاف کہو کہ تمہارے دل میں چور تھا، تمہاری نیت میں فتور آ گیا تھا، ورنہ نکاح کرنا ہی کیوں ضروری ہو گیا تھا؟ تم اسے پناہ بھی تو دے سکتے تھے، بعد میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیتے۔ زہر میں ڈوبے الفاظ میں اسے لتاڑ رہے تھے، دوسرے لفظوں میں وہ اس کی نیت پر شک کر رہے تھے۔ مجتبیٰ نے آنکھیں سختی سے بند کرتے ہوئے یہ الزام بھی اپنے سر صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے لے لیا تھا۔ اس کا آدھا بتایا سچ اس کے ہاتھ باندھ گیا تھا۔ جو بھی تھا، مہروش اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے خاندان میں جانی جانے والی تھی۔ آج نہیں تو کل اس کا ان سب سے واسطہ پڑنا ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے کسی کو بھی بھنک بھی پڑے، ورنہ وہ شاید کبھی ان سب میں سر اٹھا نہ سکتی تھی۔ اس کی عزت کے پندار کو سلامت رکھتے اگر اس کے کردار پر ذرا سا حرف بھی آ جاتا تو یہ گھاٹے کا سودا بالکل نہیں تھا اس کے لیے۔ اب چپ کیوں ہو تم؟ ہے کون وہ جس لڑکی جس سے تم نے نکاح کیا ہے؟ کس ذات کی، کس برادری کی ہے وہ؟ ہمارے خاندان کے شایان شان ہے بھی کہ نہیں، یا پھر ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی بھی راہ چلتی کو اپنے نام کی خیرات دے آئے ہو تم؟ مجتبیٰ کی چپ نے انہیں اور غصہ دلایا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ نفرت سے بولے تھے۔ مجتبیٰ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے رکھے۔ وہ معاملہ سلجھانے آیا تھا، بگاڑنے نہیں۔ چچا جان، وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہی ہے، مسلمان ہے، ایک عزت دار اور شریف باپ کی باحیا بیٹی ہے۔ میرے لیے اس کا اتنا سب ہی کافی ہے۔ اپنے نام کی چادر کسی کو خیرات میں نہیں دی جاتی چچا جان، مان، محبت اور احترام سے دی جاتی ہے۔ مجتبیٰ کی آنکھیں اب بھی نیچے تھی، آواز اب بھی مدھم تھی، مگر لہجے کے اتار چڑھاؤ اور سختی چغلی کھا رہے تھے کہ ان کی بات اسے کس قدر بری لگی ہے۔ مت کہو تم مجھے اپنا چچا، کھو چکے ہو تم یہ حق۔ دیکھ لی ہے میں نے تمہاری نظر میں اپنی اہمیت۔ جب اتنا سب کچھ کر ہی چکے ہو تو مزید اب سیاہ کرو یا سفید میری بلا سے۔ اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ کندھوں پر پھیلی چادر جھٹک کر تیز قدموں سے وہاں سے مڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ مجتبیٰ تو افسردگی سے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی امی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک ساتھ کئی محاذ کھل گئے تھے اس کے لیے۔ اپنے کندھے پر دباؤ سے محسوس کرتے وہ چونک کر مڑا۔ رخسار اس کے قریب کھڑی پرملال ہونے کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ فکر مت کرو بیٹا، ابھی وہ غصے میں ہے، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم آئیں گے اپنی بہو کو ملنے کے لیے انشاءاللہ۔ اس کا بازو تھپ تھپاتے وہ اپنے مخصوص اور بے ریا انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجتبیٰ کو تو خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا۔ چچی جان، بہت شکریہ آپ کا مجھے سمجھنے کے لیے۔ مجھے واقعی میں افسوس ہوا ہے، اور امی تو بنا کسی غلطی کے اس قدر شرمندہ ہے کہ آپ سے بات تک نہیں کر پا رہی۔ وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے ان سے کہہ رہا تھا۔ شرمندگی کی کیا بات ہے اس میں بیٹا؟ یہ تو نصیبوں کے کھیل ہے۔ میں خود بھابھی کو فون کروں گی۔ تم بہت اچھے ہو مجتبیٰ، ہم نے فریحہ کے لیے ہمیشہ تمہارا ہی سوچا تھا، مگر یہ فیصلے انسان کے اختیار سے بہت دور کے ہیں۔
بس اللہ تم دونوں کو خوش اور آباد رکھے اور میری فریحہ کے حق میں بھی بہتر کرے۔ اس کی چچی بڑی ہی کھلے دل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجتبیٰ دل سے ان کی نرم اور صلح جو طبیعت کا معترف ہوا تھا۔ آپ کو بہت شکریہ چچی جان، انشاءاللہ فریحہ کے لیے بہت ہی اچھا مل جائے گا کوئی۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا تھا۔ لیکن امی میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مہروش اپنے ہونٹ کاٹتے پریشان سی سامنے بیڈ پر رکھی اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی مریم شاہ نے وہاں لا کر رکھی تھی، مجتبیٰ کے میسج کے ساتھ کہ اسے 2 ماہ بعد ہونے والے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ مریم نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے رک کر مڑتے اسے دیکھا جو بے چارگی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی تم؟ ابھی کافی ٹائم ہے، اور مجتبیٰ بتا رہا تھا کہ میٹرک میں تمہاری بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی تھی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تم بہت اچھی تیاری کرو گی۔ ان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اس کے سوال میں چھپے مطلب کو وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتی اپنی من مرضی کا جواب دے رہی تھی۔ لیکن امی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ یہ سٹڈیز پڑھائی وغیرہ اب میرے بس کی بات نہیں۔ مہروش حد درجہ بے بسی کا شکار ہو کر بولی تھی، تبھی اس کے پیچھے سے آواز سنائی دی، تو تم سمجھا دو امی نہ صحیح، میں ضرور سمجھنا چاہوں گا۔ دروازے کے بیچوں بیچ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مہروش کے چہرے کے رنگ ایک دم بدلے تھے، خوف، گھبراہٹ، پریشانی اور بے یقینی۔ اتنے دنوں میں وہ کبھی بھی مریم شاہ کے کمرے تک نہیں آیا تھا، وہ اس کی وہاں موجودگی کی امید بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے لیے وہ اس گھر میں ہو کر بھی کہیں نہیں تھا۔ بمشکل سے 2-3 بار سے اسے گھر میں دیکھا تھا، جہاں وہ پایا جاتا وہاں سے وہ جادو کی چھڑی گھما کر جیسے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے آنے پر مریم شاہ بھی غیر محسوس انداز میں واش روم میں غائب ہو چکی تھی۔ اپنے خوف پر قابو پاتے وہ یہ نہ جان پائی کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز اب اس کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی اور ہر آہٹ کے ساتھ اس کی سانسیں بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ دوپٹے کا کونا سختی سے مٹھی میں جکڑے وہ پتھرائی آنکھوں سے کوئی پتھر کا مجسمہ ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ مجتبیٰ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ مہروش کی نگاہیں اس کے لیدر کے سلیپر میں قید صاف و شفاف پیروں پر ٹھہر گئی تھی۔ اسے اپنا آپ مفلوج ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ آج چاہ کر بھی وہ وہاں سے اپنے قدم ہلا نہیں پا رہی تھی، اور مجتبیٰ شاہ کو لگا تھا کہ اس نے اس کے سامنے یوں کھڑے ہو کر اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار دی تھی۔ وہ پہلی بار اسے یوں فرصت سے اتنے نزدیک سے دے رہا تھا۔ اورنج رنگ کے دوپٹے کو سر پر لیے وہ پوری طرح کھلے چہرے کے ساتھ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا، جسے جب بھی دیکھا ہمیشہ آدھے چہرے سے ہی دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا اس کے دل پر قیامت ڈھا گیا تھا۔ اس کا کتابی چہرہ کسی شاعر کی غزل کے جیسا تھا، جیسے بنانے والے نے بڑی فرصت اور مہارت سے اس کا ایک ایک نقشہ بڑی چاہ سے بنایا ہو۔ اس پر صاف رنگت جس میں اس وقت پیلاہٹ گھلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی آنکھیں دیکھ کر خیرہ ہو گئی تھی۔ اس کے بائیں گال پر 3 جگہ سیاہی مائل سگریٹ کے داغنے سے بنے چھوٹے چھوٹے سے دھبے اس کی صاف شفاف جلد پر دکھائی دیتے تھے، جیسے چاند پر موجود داغ روشن چاندنی میں اور بھی صاف دکھتے ہیں۔ کتنے پل تو وہ اسے حیرت سے دیکھتا رہا، تبھی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ماہ۔ وہ اسے چاند جیسی ہی تو لگی تھی، تبھی اس نے ماہ کہا، جس کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ اپنی آواز کان میں پڑنے پر وہ خود ہی جیسے کسی خواب سے باہر نکلا تھا، خود کو ڈانٹتے ہوئے۔ شرمندہ سے ہو کر اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تو اس کے دل کو ذرا تسلی ہوئی۔ مجتبیٰ یار ہوش کرو، بھلے وہ اپنی بیوی ہے مگر ابھی کمزور نہیں، ابھی کمرہ اپنا نہیں ہے، نہ تو موقع محل ہے اور نہ ہی دستور، اور جیسے محترمہ کے حالات نظر آتے ہیں ایسے تو کوئی دور دور تک آثار نہیں دکھائی دے رہا تم دونوں کے ایک ساتھ ہونے کا۔ دل ہی دل میں وہ خود کو سمجھاتے ہوئے اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، یہ یاد کرنے کے لیے وہ کہ کیا بات کرنے یہاں آیا تھا۔ پھر اسے یوں ہی مٹی کا بت بنا دیکھ کر اس کے ڈھہ جانے کے خوف سے وہ بول اٹھا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو کا ایک ہی خواب تھا کہ تم بہت سارا پڑھو اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو؟ وہ اکثر کہتے تھے کہ میری بیٹی تو افسر بنے گی۔ تمہاری ہر چھوٹی بڑی کامیابی پر وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے تھے۔ تم سے ان کی بہت سی امیدیں جڑی تھی مہروش، تو کیا تم اب ان کے جانے سے وہ سب بھی بھول جاؤ گی؟ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا تمہیں ایسی تعلیم ادھوری چھوڑتے دیکھ کر انہیں دکھ نہ ہوتا؟ دیکھو مہروش، زندگی ہمیشہ بدلنے کا نام ہے۔ جب تک سانسیں چلتی ہیں انسان کو لڑنا پڑتا ہے، یوں ہار ماننا تو بزدلوں کے کام ہوتا ہے، اور جس بہادر انسان کو میں جانتا ہوں اس کی بیٹی اتنی ڈرپوک ہو ہی نہیں سکتی۔
تمہارے ابو بے شک اس دنیا سے چلے گئے مگر تم انہیں خود میں زندہ رکھ سکتی ہو ان کے خوابوں کو پورا کر کے، کیونکہ خواب کبھی مرتے نہیں۔ باقی تمہیں جو فورس کوئی نہیں کرے گا، تمہارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ بڑی مہارت سے اپنے ترکش میں سے موجود سبھی تیر اس کے نشانے پر لگا کر وہ اچھے سے اس کے ذہن میں اپنی بات بٹھا کر اس کو سوچوں کا قیدی بنا کر اسے آخری فیصلے کی آزادی بھی سونپ رہا تھا۔ اپنے ابو کے ذکر پر اس کی آنکھیں پھر سے برسی تھی، حالانکہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ بالکل نہیں روئی تھی۔ مجتبیٰ اپنی بات مکمل کر کے اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر واپس مڑ گیا تھا اور اس کے دور ہوتے ہی مہروش کو لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سر سے ہٹا ہو۔ کب سے رک رک کر آتی سانس کو آزاد چھوڑتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور اس کے جانے کی یقین دہانی کی، پھر بیڈ پر رکھی بکس کو دیکھا۔ اس لمحے الجھن اس کے چہرے پر بڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ 21 سالہ روحان معمول سے ہٹ کر مریم شاہ کو کچھ گھبراہٹ کا شکار لگا تھا، جو بار بار کوریڈور کی طرف دیکھا، پریشانی کی کیفیت میں اپنی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ ابھی آتا ہوگا نا، کوئی پریشانی ہے کیا روحان؟ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ نرمی سے پوچھنے لگی تو وہ ایک دم سنبھلا۔ اس کی ہلتی ٹانگیں ایک دم رکی تھی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا جیسے اپنی چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ اگلے ہی لمحے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے زبردستی سے مسکرایا اور بولا، نہیں تائی ماں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ جانتی تو ہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ دبئی گیا ہوا تھا، اتنے دن بعد واپس آئے ہوں تو بس چاہ رہا تھا کہ بھائی سے بھی ملاقات ہو جاتی تو پھر حویلی کے لیے نکل جاتا۔ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے انہیں بڑا تفصیلی سے جواب دے گیا تھا۔ مریم شاہ مطمئن ہوئی تھی یا نہیں مگر سر ضرور ہلا دی تھا، جس کے بعد مزید ٹٹولنا انہیں مناسب نہ لگا۔ آسیہ تب تک جوس لے آئی تھی، ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا وہ جوس پی رہا تھا کہ تبھی مہروش وہاں چلی آئی۔ اسے دیکھ کر وہ جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی وہیں تھم سی گئی تھی۔ ہاتھ بے اختیار سر پر سلیقے سے جمے دوپٹے پر جا رکا تھا، جسے تھوڑا اور آگے کرتے اس نے اپنا چہرہ چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ روحان کی غیر ارادی نگاہ اٹھی اور پھر اسے دیکھ کر پلٹنا بھول گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس گلاس کو گرنے سے بچایا تو مریم نے بھی مہروش کو دیکھ لیا۔ ارے آؤ مہروش، آؤ بیٹا ادھر آؤ۔ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کروائی تھی۔ بڑی مشکل سے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے ان تک آئی اور پھر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ ان کے پہلو میں ان سے چپک کر بیٹھی، جیسے ان میں کہیں خود کو چھپانے کی کوشش کی ہو۔ انہوں نے بھی اس کی جذباتی کیفیت کے پیش نظر اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ مہروش بیٹا، یہ روحان ہے، مجتبیٰ کا چھوٹا بھائی، اور روحان یہ ہے مہروش، مسز مجتبیٰ توقیر شاہ۔ اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے مریم شاہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ مریم شاہ کا رخ اس وقت مہروش کی طرف تھا، اسی لیے انہوں نے روحان کی حیرت میں ڈوبی آنکھیں دیکھی نہیں تھی۔ روحان نے کامتے ہاتھوں سے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کر کے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ مہروش اب بھی اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ مریم شاہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ بڑی مشکل سے ہونٹوں کو کھینچ کر مسکراہٹ کے انداز میں پھیلانے لگی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ مہروش کی طبیعت ذرا خراب ہے، انہوں نے جیسے اس کی خاموشی اور قدرے عجیب سے انداز پر بہانہ کیا۔ فی الحال وہ وہاں بیٹھ گئی تھی، اتنی بھی غنیمت تھی، مگر سامنے والا بھی کہاں اپنے ہوش حواس میں تھا جو اس کی بد حواسی کا نوٹس لیتا۔ ایک دم روحان اٹھا، گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ تائی ماں، بھائی کو آنے میں دیر ہے شاید، میں نکلتا ہوں، شام کافی ہوگی تو سفر میں پریشانی ہوگی۔ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ بہت کوشش کے باوجود اپنی زبان کی لڑکھڑاہٹ کو قابو نہیں کر پایا تھا۔ روحان بیٹے رک جاؤ نا آج یہیں پر، کل صبح چلے جانا۔ مریم شاہ نے اٹھتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں تائی ماں، امی کو آنے کی اطلاع کر چکا ہوں اور وہ میرا ویٹ کری ہوں گی۔ ان کے پاس آتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر بولا تھا۔ مریم شاہ نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ روحان نے ایک نظر پھر اس خاموش وجود پر ڈالی، اس آس کے ساتھ کہ شاید اس کی نظروں کا دھوکہ ہو، مگر وہ تو حقیقت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے بچے، جاؤ، اللہ کی امان میں، اور ہاں پہنچ کر اطلاع ضرور کر دینا۔ اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتی وہ اس کے ساتھ دروازے تک آئی تھی۔ روحان بھی سر ہلا کر خدا حافظ کہتا لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے جلدی سے نکلا تھا۔ مریم شاہ اس کے عجیب و غریب انداز پر کتنی ہی دیر وہاں کھڑی الجھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر واپس مڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی چھناکے کی آواز گونجی اور مہروش کے ہاتھ سے گلاس زمین پر گر کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔
کسی کو اس کے سلام کا جواب دینے کا ہوش بھی نہ رہا۔ مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ مریم شاہ نے بھی پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ سنبھل کر مہروش، پاؤں میں چپ جائے گا یہ۔ ہانڈی میں چمچہ ہلاتے انہوں نے فکر مندانہ لہجے میں اسے ٹوکا۔ جواب میں وہ پریشان سی کانچ کے بکھرے ٹکڑوں پر قدم رکھنے کو تھی۔ دروازے کے فریم میں کھڑے مجتبیٰ کو اس وقت اس پر سب سے زیادہ خود پر ترس آیا تھا۔ شاید ہی کوئی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کا اس درجے استقبال گھر آنے پر کرتی ہوگی۔ جس رفتار سے اس گھر میں آج کل برتن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، پوری امید ہے کہ جلد ہی یہاں برتنوں کا کال پڑنے والا ہے۔ پیاری سی والدہ، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جلد سے جلد مارکیٹ جا کر کراکری کی شاپ کا چکر لگائیے گا۔ یونیفارم پہنے ہاتھ سینے پر باندھے وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مہروش نے تو شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابھی پرسوں ہی اسے ایک دم سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر گر کر ٹوٹی تھی۔ مریم شاہ بیٹے کو دیکھ کر مسکرائی۔ آنچ ہلکی کرتے وہ مڑی اور پھر کچھ سوچ کر مہروش کا آواز لگائی۔ مہروش بیٹا، مجتبیٰ کو پانی دے آنا ذرا۔ چولہے کی آنچ دوبارہ تیز کرتے انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، اور وہ جو بھی گلاس ٹوٹنے پر افسوس کر رہی تھی اس نئی آفت پر پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ان کی بات ماننی پڑی۔ مرے مرے قدموں سے وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر کاؤنٹر پر دھرے گلاس میں سے پانی اس میں ڈالنے لگی۔ تبھی مجتبیٰ بھی اندر آ کر وہاں کاؤنٹر کے نزدیک رکھے سٹول پر بیٹھ گیا۔ امی، روحان آیا تھا کیا؟ اس کی بات پر امی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں آیا تو تھا، مگر بڑی مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں بیٹھا، وہ بہت جلدی میں تھا۔ بنا مڑے وہ بتا رہی تھی۔ تبھی مہروش نے وہاں سے کاؤنٹر پر کھسکا کر گلاس اس کے نزدیک کیا اور خود مڑ کر فریج میں کھول کر اس میں بوتل رکھنے لگی۔ اس کے اس قدر محتاط انداز پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ پانی پیتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کی زوجہ محترمہ بلا مقصد اب صرف اس کی موجودگی سے ڈر کر فریج میں سر دیے کھڑی تھی۔ دروازے پر جا کر وہ رکا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مہروش، میں جا رہا ہوں، آپ اپنے مورچے سے اب باہر نکل سکتی ہیں۔ مسکرا کر کہتے وہ پھر رکا نہیں تھا بلکہ آگے بڑھ گیا تھا۔ مریم شاہ نے اس کے انداز پر ہلکا سا کہکہ لگایا اور مہروش تو جیسے اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندگی سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سیدھے ہوتے ہوئے فریج بند کرنے لگی تھی۔ مریم شاہ کے ہنسنے پر انہیں شاکی نگاہوں سے اس نے انہیں دیکھا۔ امی، کیا آپ بھی میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہ ہلکا سا ناراض ہوئی تھی، جس پر مریم نے اس کی طرف رخ پھیرا۔ ارے نہیں بیٹا، بلکہ تم مجتبیٰ کے سامنے میرا مذاق بنوا رہی ہو۔ ابھی کل ہی میں اس سے کہہ رہی تھی کہ میری مہروش بہت ہی بہادر ہے، وہ بالکل نہیں ڈرتی۔ اب تمہاری کارکردگی جو دیکھ کر وہ گیا ہے، میری بات کا یقین کہاں کرے گا؟ انہوں نے نارمل سے انداز میں اسے سمجھایا تھا۔ پر امی، میں نے جان بوجھ کر تھوڑا ہی نہیں ٹوٹا یہ گلاس، وہ فوری طور پر نرم پڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں نا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار۔ مجتبیٰ بھی تو ایک دم سے آیا تھا نا، اپنے دھیان میں لگی تھی تم تو، ایک بار تو میں بھی چونک اٹھی تھی۔ مریم شاہ کی وہی مہربان مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ بولی تو مہروش نے مشکور ہوتے انہیں دیکھا۔ ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر بات کو بڑا عام سا رنگ دیتے ہوئے اسے شرمندگی سے بچا لیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں ذرا یہ صاف کر لیتی ہوں، کانچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اس سے زیادہ مصروف رکھتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کچن میں لا کر چھوٹے چھوٹے کام بھی اسے دیا کرتی تھی، جس سے اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑا تھا، کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے بہت سی زہریلی سوچیں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوشی تو انہیں کل رات ہوئی جب وہ انہیں اپنی بکس کھول کر پڑھتی نظر آئی تھی۔ ان کی کوششیں آہستہ آہستہ رنگ لا رہی تھی اور مہروش نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔